یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 السعاد 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد الطاہرین ممکنات تک بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المعصومین المعصومین المنتجبین الذین أزهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم الملعونين أجمعين من يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات آج کے اس جشن تہنیت، آج کے سطح شکر اور اس پر حاضر دریوزہ گرانے دہلیز قصر تطہیر اور ان کے دلوں میں موجود مودت و ولایت آل محمد کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے غرور جو تسلسل کوثر کی حیثیت سے پردہ غیب میں موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات پر مطلق العنان اقتدار قائم کر کے بتائیں کہ اختیار فاطمہ کیا ہے۔ بڑی مہربانی جی میں آپ کو کرتا ہوں کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور جو پردہ غیب میں کوثر کے تسلسل کی حیثیت سے وہ اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات پر اقتدار فاطمیہ کا اعلان کرے۔ آپ تمام حضرات کو عید مصطفیٰ مبارک، کیونکہ یہ سرکار دو عالم کو بیٹی کا نزول نہیں، بیٹی کی آمد نہیں، اولاد کی آمد نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے سرکار دو عالم کو ہمیشہ زندہ رہنے کی یقین دہانی۔ یہ جو سورہ مبارکہ میں نے تلاوت کی، ایک ایسی سورہ مبارکہ
بلکہ میں جب بھی جیلوں میں پڑھتا ہوں تو مجھے اکثر دوسرے شہروں کے لوگ، دوسرے میزبان، دوسرے پانیان کہتے ہیں کہ وہ انداز اور ہے، یہ انداز اور ہے، یہاں انداز بھی بدل جائے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو قرآن کی سورت کہتی ہے۔ آپ تھوڑا پیچھے، یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو قرآن کی سورت ہے۔ بلکہ میں بچوں کے لیے لفظ بدل دیتا ہوں، سورہ مبارکہ کی یہ 3 آیات پورے قرآن کا چہرہ ہے۔ خانو خان قرآن کے باتیں نہ ہوتے اگر یہ سورہ مبارکہ نہ ہو۔ وہ اس لیے کہ جس زمانے میں میرے مولا تشریف لائے، حسنین کے نامہ سرور قوم ہے، وہ زمانہ ایسا تھا جس زمانے میں بڑے بڑے قادر الکلام لوگ موجود تھے جنہیں اپنے کلام پہ بڑا ناز تکبر تھا، فصاحت و بلاغت پر فخر کرتے، اور جو سالانہ حج پہ آتے تھے، حج پہلے بھی ہوتا جناب ابراہیم کے زمانے سے پہلے، بلکہ جناب ابراہیم نے حج کا باقاعدہ آغاز کیا۔ ہاں بس طواف کے چکر مکمل نہیں، متعین نہیں تھے کہ طواف کے کتنے چکر۔ لوگ کعبہ کے گرد دوڑتے رہتے تھے، تھک جاتے تھے تو کہتے تھے طواف ہو گئے۔ تو یہ طواف کے 7 چکر سرکار عبد المطلب شہن حرم میں کرتے تھے، اور یہ بھی سرکار دو عالم امیر المومنین پاک مخدومہ حسنین کریمین کے گھر کی سعادت ہے کہ گھر مکہ میں ہو یا مدینہ میں، دروازہ اللہ کے گھر کھلتا ہے۔ مکہ میں ہو تو بھی اللہ کے گھر کھلتا ہے، مدینہ میں ہو تو بھی اللہ کے ہی گھر۔ سرکار عبد المطلب مکہ میں شہن حرم میں اپنے گھر کے کھلنے والے دروازے میں کھڑے ہوئے تھے، لوگوں کو کعبہ کے گرد بھاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ پھر اچانک سرکار آئے اور آپ کے حتیم پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ آوارہ گردی نہ کرو، 7 چکروں پہ طواف مکمل، 7 چکروں پہ طواف مکمل۔ اس گھر میں آنے والے جتنے رجل ہیں وہ اچانک نہیں آ گئے، ان کی پہلے تیاری۔ 7 چکروں پہ طواف مکمل ہو گیا، اور آج تک دنیا نے غور نہیں کیا کہ یہ 7 ہے جیسے 7 ہی چکر کی 8 ہو جاتے، 9 ہو جاتے، 6 رہ جاتے، لیکن 7 صفا مروہ 7۔ بی بی حاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی تو 7ویں چکر پہ پانی نکلا، 8ویں کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ 7 کا پانی پہ قبضہ ہے۔ بات تو مل گئی، 7 کا پانی پر قبضہ ہے۔ بچوں کو سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا۔ 7 عدد ہے فرات کے فاتح عباس کا۔ وہ زمانہ ایسا تھا، اس پہ بات حج ہوتا تھا، حج پہ لوگ آتے تھے اپنا کلام، اور پھر کلام جس کا سب سے اچھا ہوتا اس کا کلام دیوار کعبہ پہ لٹکا دیا جاتا تھا، اور وہ اگلے حج تک لٹکا۔ جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو اس کا ایک پس منظر، لوگ کہتے تھے کہ مصطفیٰ
کہ یہ فصیح و بری کہنا ہے، گھر میں باتیں کرتے ہیں، پھر اسے اللہ کا کلام کہتے ہیں اور پھر پیش کر دیتے ہیں۔ تو جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو پھر مالک نے فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس کے مثل کی ایک صورت، وہ تھی سورہ کوثر، اسے دیوار کعبہ پہ لٹکا۔ میں ذرا دھیرے دھیرے پڑھوں گا کیونکہ دور تک جائے۔ دیوار کعبہ پہ لٹکا دیا گیا، اور اس زمانے کا سب سے بڑا شاعر تھا شاہ صاحب، وہ سارا سال نہیں بولتا، حج کے موقع پہ کلام پڑھتا تو اس کا خیال تھا کہ زیادہ بولنے سے بلاغت میں کمی ہے، اور ایسا ہوتا ہے جو بندے بہت زیادہ بولتے ہیں تو ان کی بات میں اثر نہیں انہوں نے کہا یہ تو بولتے ہیں چھوڑ، وہ سارا سال نہیں بولتا۔ جب سورہ کوثر کو لٹکایا گیا تو چونکہ لوگ اپنے کلام کی اصلاح کے لیے شاہ صاحب کے پاس جاتے تھے، انہوں نے سورہ کوثر کو لکھا اور لے گئے شاہ صاحب کے پاس، اور کہنے لگے یہ کلام ابو طالب کے گھرانے سے ہے، ذرا اسے دیکھ لو، اس میں کوئی نقص، کوئی اس میں خامی، تاکہ ہم ان سے بات کر سکیں۔ وہ بولتا نہیں، اس نے بغور کئی بار پڑھا اور پڑھنے کے بعد بولنے پہ مجبور ہو گیا اور کہنے لگا ما ھذا من کلام بشر، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے۔ یہ کسی بندے کا کلام نہیں۔ اس میں کیا تھا جو سورہ کوثر کو ہی علیحدہ کی؟ حالانکہ آپ سورہ رحمان پڑھیں، اس میں کیسی شاعری، کیسی قافیہ بندی ہے۔ اب بندے کہیں گے کہ قرآن میں شاعری کہاں سے ہے؟ تو قرآن میں شاعروں کے متعلق بات ہوئی۔ سورہ شعراء پڑھیں، سورہ ایک ہے سورہ شورا، ایک ہے سورہ شعراء۔ اس میں ہے کہ شعراء یتبعہم الغاوون، یہ جو شعراء ہیں نا، یہ گمراہی کی پیروی ہے، لیکن الا من ظلم، لیکن جب ظلم ہو جائے اور جو اس کے بعد لکھے وہ اللہ کے نزدیک محترم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کربلا کے لیے لکھے وہ اللہ کے نزدیک محترم ہے، باقی شاید اللہ کو پسند ہے۔ اور یہ جو پورا قرآن ہے یہ مصطفیٰ کی نصرت میں، تو اس میں ذرا قافیہ بندی دیکھ لیں، سورہ رحمان لٹکا دیتے اور بھی صورتیں، لیکن سورت وہ لٹکائی جس میں اس کا ذکر تھا جس کا مقابلہ ہو ہی نہیں۔ اس صورت میں کیا ہے، اسی سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ 3 آیات پر مشتمل۔ چوتھی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو الکوثر، یہ کبریات تکبر سے کہہ رہا ہے، بولنا پڑے گا جشن کی طرح سے۔ کبریا تکبر سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اور پھر فرمایا فصلی لربک، اب اپنے رب کے لیے صلاۃ پڑھو۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ سے۔ وہ جس سے پہلے کہتا تھا نا ذرا کم کم پڑھا کرو، کو مل جائے، رات کا کچھ حصہ پڑھ لیا کرو، کچھ حصہ آرام کر لیا کرو، میں نہیں چاہتا کہ میری عبادت کرنے کی وجہ سے آپ کے پیروں میں ورم ہو۔ پہلے کہتا تھا کم پڑھا کرو، کہہ رہا پڑھا کرو۔ تو یہ جو نماز کا حکم ہے، یہ کیا حکم؟ یہ حکم عمومی نہیں، ایسے تو پوری امت کو نماز پڑھنے کا حکم، چاہے جھکا کے نہیں سو، اٹھا کے سو۔
کو نماز پڑھنے کا حکم ہے. اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ. یہاں ہے وصلی، فا کے ساتھ صلی، فوراً صلاۃ. فوراً صلاۃ، صلاۃ کے بعد صلاۃ. یہ صلاۃ عمومی نہیں، یہ صلاۃ خصوصی. صلاۃ عمومی مصطفیٰ مسجد میں پڑھاتے تھے. بیدار ہو تو میں فکر کروں. صلاۃ عمومی مصطفیٰ مسجد میں پڑھاتے تھے. تو جیسے پالو یہ فکر یاد رکھنا، اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ مسجد میں عمومی نماز پڑھا کے پھر اللہ کے حکم پر کسی کے دروازے پہ خصوصی نماز پڑھتے ہیں. مسجد میں عمومی نماز، پھر کسی کے دروازے پہ خصوصی نماز. وصلی لربک، اور وہ اپنے رب. یہاں جو صلاۃ پڑھتے ہیں نا وہ سجدہ کے دروازے پہ، وہ رب کے لیے. ونحر، اور قربانی. ایک اعلان ہے متکبر سے، ایک حکم ہے، ایک بات. بات ذہنوں پہ پہنچتے نہیں. ایک صورت میں ایک اعلان، ایک حکم، ایک بات. اعلان یہ ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا. حکم یہ ہے کہ صلاۃ پڑھو. اللہ نے اعلان کر دیا، مصطفیٰ نے حکم پورا کر دیا. اب اللہ کا ایک وعدہ ہے، ان شانئک ھو الابتر، جو آپ کا دشمن ہے وہ بے اولاد رہے گا. اس کا مطلب ہے یہ جو ابتر ہے نا، یہ جا کے ملتا ہے کوثر سے. کوثر ہے نام جناب سیدہ کا. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو دشمن بطول ہے اس کے گھر میں بچے ہوتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی. اولاد نہیں ہو سکتی. توجہ فرمائیے. اچھا میں فکرہ شرائی صاحب میں کہنا چاہتا ہوں، وہ جشن کے اعتبار اسے جشن کا فکرہ سمجھ کے قبول کر. گھوڑوں کے شجرے مل جائیں، بطول کے دشمن کا نہیں ملے گا. سلامت ہے. بہت بڑی مہربانی. ایک اعلان، ایک حکم، ایک بات. اعلان بھی اللہ نے کر کے پورا کر دیا، حکم بھی پورا ہو گیا، وعدہ بھی پورا. اور اس میں کیا ہے؟ کوثر. بندے کہتے ہیں یہ حوض کوثر کی. تو جو مان لیتا ہوں کہ وہ جو جنت میں حوض ہے وہ کوثر، لیکن وہ کسی کے نام پہ. وہ کسی کے نام پر ہے. شہروں کے نام، چیزوں کے نام، محلوں کے نام، ناموں پر. آپ جہلم کی کوئی تاریخ پڑھ لیں تو اس کا نام بھی کسی کے نام پہ. توجہ پڑھ پائیں گے تو بات پہنچ جائے گی. لاہور کی تاریخ پڑھ لیں تو نام کسی کے نام پر. اسی طرح حوض کوثر کا نام بھی کسی کے نام، چونکہ اللہ نے کوثر عطا کرنا. تو وہ جو پانی ہے جنت میں
हाउस में, वो कौसर के नाम, और जो जो कौसर का दुश्मन है वो कौसर से पानी नहीं पिए। जो जो कौसर का दुश्मन है वो कौसर से पानी नहीं पिए। अच्छा, ये जो नाम है ये इसम, और सिर्फ इसम नहीं है, ये इसमें आजम, और ये एक ऐसा इसमें आजम है जो अल्लाह ने लिखा। आप हैरान होंगे, मैंने अभी एक लफ्ज सुना है हैरानगी, तो हैरानगी नहीं, हैरानी। जैसे हम बोल देते हैं रवानगी, मैं रवानगी में क्या, रवानी। आपका हैरान होना वजह आले मोहम्मद के फज़ाइल में हैरान होना मोमिन की निशानी। एक इसमें आदम अल्लाह ने भी पुकारा है, तो बताओ कब पुकारा? जब चादर के नीचे 5 जमा थे, चादर के नीचे 5 जमा, तो उनमें कौन था जो इसमें आजम नहीं था? कैप वाले मेरे भाई और साहब, जो चादर के नीचे 5 थे उनमें कौन इसमें आजम नहीं? मोहम्मद इसमें आजम, अली इसमें आजम, हसन इसमें आजम, हुसैन इसमें आजम, लेकिन अल्लाह ने कोई इसम नहीं पुकारा। फरमाया हम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बलूहा। तो फिर मुझे ये फिक्र कहने की इजाजत दो, जो अस्माए आजम का इसमें आजम हो उसे फातिमा कहते। अस्माए आजम का इसमें आजम मेरे रसूल मुस्तफा, ऐसा है। जशन शायद साहब मैंने पूरा पढ़ा, और जितना आप थोड़ा बोलेंगे उतना लंगर तो तेल। मेरे रसूल मुस्तफा हैं क्या? बोलो, है ना मुस्तफा? ये मुस्तफा कैसे क्या? क्या मानेंगे मुस्तफा? जब नाम मोहम्मद है, अहमद, तो मुस्तफा कैसे? जिसे चुना है, जिसको चुन ली। जैसे पढ़ना मेरे वास्ते भी औखा हो गया, लंगर अपना नहीं हो गया। जिसे चुना जाए, अल्लाह ने सिर्फ मेरे रसूल को मुस्तफा नहीं कहा। ये समझ लें कि मैं मकाला पढ़ रहा हूं और आप लोग ये बड़ा खूबसूरत मजमा है, ऐसा ही मजमा मुझे चाहिए। अल्लाह ने सिर्फ मेरे रसूल को मुस्तफा नहीं कहा, एक और मुकाम पर भी किसी मुस्तफा का जिक्र हुआ है। और वो किसका हुआ? मैं आज पढ़ देता हूं। इन अल्लाह अस्तफा के, ये जो के है ये मुअन्नस है। इन अल्लाह अस्तफा के बतहरा के वस्तफा के अलम निसाइल आलमीन। अल्लाह ने आपको चुन ली। ये किताब किससे? जनाब मरियम से। इसका मतलब है कि मुस्तफा होने के लिए मर्द होना जरूरी नहीं है। बेकार हो तो मैं कुछ कह नहीं रहा।
تو ارشد شیرازی صاحب جیسے میزبان جو ہوتے ہیں وہ محنت میں مجبور کرتے ہیں، بار بار پڑھانا اور ایک ہی موضوع پر پڑھانا، اس میں کچھ نہ کچھ تو پھر مانگنا پڑتا ہے نا، محنت تو نہیں ہوتی، کچھ مانگنا اور پھر جو مل جائے پیش کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے جناب مریم کو، بیوی مریم کو مصطفیٰ کہا، ان اللہ اصطفیٰ۔ یہاں میں روک دوں گا، میں نے پہلے کہا یوں سمجھیں کہ میں مقالہ پڑھ رہا ہوں، کتاب۔ یہ کیا ہے؟ بیوی مریم بھی مصطفیٰ، عیسیٰ کی ماں بھی مصطفیٰ، اور رسولوں کا رسول بھی مصطفیٰ۔ یہ کیا ہے؟ چلو قرآن سے، قرآن بتائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مریم بھی مصطفیٰ؟ چھونا ذرا مفسرین سے، محدثین سے کہ مریم افضل ہے کہ میرا رسول؟ جواب دینے کا رسول افضل ہے، پھر دونوں مصطفیٰ کیوں؟ اور اس مسئلے کو حل سورہ دہر سے میں آیت پڑھوں، یہاں سے سورہ دہر شروع ہوتی ہے۔ خلق الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ وجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں سمیع و بصیر بنایا۔ سنیں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا، تو آپ سمیع و بصیر ہیں، اللہ سمیع و بصیر ہے؟ بولو، یہ شرک نہیں ہو؟ آپ بھی سمیع و بصیر، اللہ بھی سمیع و بصیر۔ تو میں نے علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا اللہ سمیع و بصیر بنانے میں سمیع ہے، ہم بننے میں سمیع ہیں، وہ بنانے میں بصیر ہے، ہم بننے میں بصیر ہے۔ اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ مریم مصطفیٰ بننے میں مصطفیٰ۔ پتہ چل جائے گا کہ مریم میں اور زہرا میں فرق کیا ہے۔ مریم بننے میں مصطفیٰ ہے، محمد بنانے میں مصطفیٰ ہے۔ اس کا مطلب ہے مصطفیٰ بنانے والا مصطفیٰ۔ نہیں اور آسان کر دوں، مریم کو مصطفیٰ بنانے والا مصطفیٰ، جس کے دروازے پہ رک جائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ اور اگر میں ناموں پہ شروع ہوں، تم بچ گئے ہو جو نام فاطمہ، توجہ جاگنا، بچ گئے ہو جو ان کا نام فاطمہ۔ اللہ چاہتا تو نام بتاتے، اللہ نے نام بتا دیا کہ امید قائم رہے۔ اللہ نے نام بتا دیا کہ امید قائم ہے۔ یہ فاطمہ کیا ہے؟ فتم سے، فتم الگ کر، جدا کرنے والا، کس سے؟ اپنے نوکروں کو جہنم کی آگ سے الگ کرنے والا۔ اور یاد رکھنا پتا کیسے الگ کرنے والی؟ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کا فیصلہ ہوگا کہ یہ جہنمی ہیں، ادھر بطول تخت پہ بیٹھ کے فرشتوں کو آواز دے گی، چھوڑ دو انہیں، یہ میرے بیٹے کا نوکری ہے، الگ کر دو۔
پہلے شاہ صاحب نے پڑھا اور انہوں نے دوران گفتگو کہا کہ میں بیوی کی شان کیسے پڑھوں، تو ایک فکرہ میں چونکہ حکم ہے فضیلت پڑھنے کا تو فضیلت ہی پڑھیں گے نا، آج جشن ہے تو فضیلت کا ایک فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ بندے کہتے ہیں اس دن لوگ ماؤں کے نام سے اٹھائیں، میں اس بندے کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا جو مجھے کہیں دکھا دے کہ اس دن کوئی ماں اپنے بچے ساتھ لے کے آئے گی۔ میں اس بندے کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا جو دکھائے کہ کوئی ماں اپنے بچے ساتھ لے کے آئے گی۔ نہ، صرف ایک ماں ہے جو قیامت کے دن 11 بیٹوں کے ساتھ آئے گا۔ ایک ماں ہے۔ اس دن شوہر زوجہ کو نہیں پہچانا، اس دن شوہر زوجہ کو نہیں پہچانا۔ توجہ، یعنی اس دن یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی بھائی کو نہیں پہچانا، اس دن ماں بچوں کو نہیں پہچانا، اس دن باپ اولاد کو نہیں پہچانا، لیکن رسول نے فیصلہ کیا، رسول نے فرما دیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما افضل منہما۔ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کا باپ ان سے بھی افضل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دن جو شوہر اور زوجہ اپنے عقد کے ساتھ حشر کے میدان میں اتریں گے انہیں فاطمہ اور علی کہتے ہیں۔ میں آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں کچھ کہہ گیا ہوں آپ سے، پیارے حسین لاگنا، میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، اس فکرے کو یاد رکھنا۔ اس کا مطلب ہے کہ جن کا عقد قیامت کے دن بھی قائم رہے گا ان کا ذکر سن کے جس کا نکاح ٹوٹتا ہے ان میں نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں کچھ کہہ گیا آپ جی سلام بہت شکریہ۔ بی بی حنا خاتون نے منت مانی، اللہ بیٹا دے۔ عجیب فکر ہے، میں نے پہلے کبھی نہیں پڑھی، آج پڑھا اور اس کی ریکارڈنگ مجھے دینا۔ مریم کی ماں نے منت مانی اللہ بیٹا دے، چاہتی بیٹا ملی بیٹی، یعنی دل میں حسرت بیٹے کی، لیکن ملی بیٹی، اس کا مطلب خواہش تو بیٹے کی تھی۔ اللہ نے مصطفیٰ کو 3 بیٹے، قاسم، ابو القاسم کو نیت ہے میرے مولا رسول، قاسم، عبداللہ، طاہر، یہ 3 بیٹے دیے۔ مصطفیٰ کی مرضی کے بغیر کو اللہ واپس نہیں لے سکتا۔ مصطفیٰ کی مرضی دیے اللہ نے اپنی مرضی سے، رسول نے بیٹے مانگے نہیں، ورنہ یہاں بیٹوں کی فیکٹری ہے، 5 بیویاں لے کے راحت جیسے آتے ہیں 7 لے جاتے ہیں۔ میں کچھ کہہ رہی ہوں آپ سے، یہاں سے 7
سے 3 دی. وجہ فرمائی وہ بیٹے کس کے تھے؟ میرے رسول کے تھے. میں چیلنج کر رہا ہوں سارے علماء کو، 14 معصوم 14 معصوم 14 معصوم، یہ 3 رسول کے بیٹے، تینوں معصوم ہیں، انہیں شامل کرو. 14 کی رکھ لگا رکھی، بیٹے مصطفیٰ کی ہوں اور معصوم نہ ہوں، اور یہ کلنا محمد میں بھی آتے ہیں. ایسا میں بگڑا گیا، یہ کلنا محمد میں بھی تینوں بیٹے آتے ہیں. قاسم بھی، عبداللہ بھی، طاہر بھی، تینوں بیٹے کلنا محمد میں آتے ہیں. اس کا مطلب بڑا بیٹا بھی محمد، اس سے چھوٹا بھی محمد، اس سے چھوٹا بھی محمد، لیکن دل میں حسرت کوئی اور تھی. پھر مصطفیٰ نے کیا کیا؟ اللہ نے اپنی مرضی سے دیے. مصطفیٰ نے کہا یہ تینوں لے لے، مجھے میری مرضی کی بیٹی دے دے. مجھے میری مرضی. ایک بیٹی وہ بیٹے دیے اور بیٹی لے لی. اور پھر جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور جب بتایا جائے تو بندے کیا کہتے؟ چلو ٹھیک، اللہ کے دین. یہی کہتے ہیں نا، بلکہ لوگ تسلی دیتے ہیں، گھبرانا رحمت ہے، جو اس کی مرضی. توجہ، لیکن یہاں معاملہ اور ہے. توجہ، اللہ نے فرمایا فَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم تمہیں وہ عطا کریں گے جس پہ تو راضی. ہم تمہیں وہ عطا کریں گے جس پر تو راضی. اس کا مطلب مصطفیٰ کس پہ راضی ہے؟ بیٹی ملے، بیٹی ملے. توجہ فرمائیے، لہذا حسین جانیے بیٹی ملے. مصطفیٰ اس کے راضی ہے. فَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم تمہیں وہ عطا کریں گے جس پر تو راضی ہے. اور فرمائیے بیٹی آئیے، تو بیٹی آنے پر اللہ نے کہا نماز پڑھ. بندے نفل مانتے ہیں، بیٹا ملے تو نفل پڑھو. مصطفیٰ نے مانے نہیں، اللہ نے کہا پڑھ. بندے کہتے ہیں، بڑے عجیب 2 مصرے لوگوں نے پڑھے، اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا کتنے سردوں کا صلہ ہے فاطمہ. سوچ کے دکھا کرو، عاقل کرو. اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا کتنے سردوں کا صلہ ہے فاطمہ. میں ان سے کہتا ہوں سردہ اول سے پہلے پردہ مسجود تھی. کون کہتا ہے کہ سردوں کا صلہ ہے فاطمہ؟ مصطفیٰ راضی ہو. اور شہزادی کے آنے کے بعد جب اللہ نے کہہ دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے کوثر عطا کیا، تو پھر مصطفیٰ نے اولاد مانگی. بے توجہ، پھر بیویاں آئیں. کسی بیوی کے گھر اولاد نہیں. کیوں؟ خدیجہ کی بیٹی آئی. اللہ نے مدت سے شہزادی کو اپنے حجابوں میں اور خود اس کے حجابوں میں مدت سے اپنے حجابوں میں چھپا کے رکھا کہ اسے زمین پر اتارنا ہے. جب تک محمد نہیں آئے قرآن نہیں اترا، جب تک خدیجہ نہیں آئی فاطمہ نہیں اتری. جیسے قرآن کے اترنے کے لیے قلب محمد کی ضرورت ہے، ویسے فاطمہ کے آنے کے لیے آغوش خدیجہ چاہیے. آپ کو زیادہ دیر دکھاؤں
وہ جو آیت میں نے پڑھی ان اللہ اصطفا کے، آج آواز ٹھیک ہی نا، وطہر، ہم نے آپ کو چنا ہے اور پاک رکھا ہے، واصطفا کے، اور چنا ہے، علی النساء العالمین، عالمین کی نساء پر۔ لوگوں نے کہا جو عالمین کی نساء پر چنی جائے وہ مریم ہے، جو مریم پر چنی جائے وہ میں نہیں، فیصلہ آ گیا کہ عالمین کی نساء پہ مریم چنی۔ توجہ، جتنی نساء ہے نا عالمین کی، جتنی نساء ان پہ مریم چنی۔ اب جو نساء ہے وہ ماتحت مریم، کسی کو اچھا لگتا ہے تو سن لے، نہیں اچھا لگتا تو وہ اپنے کان پاک کر۔ فیصلہ قرآن کا میں بدل نہیں سکتا۔ توجہ کر، عالمین کی نساء پر چنی ہوئی نساء ہے نساء، اور چنی ہوئی ہے نساء، اور وہ جو چنی ہوئی نساء تھی اس پر اعتراض ہو۔ یہودیوں نے کہہ دیا بیٹے کے آنے پر، نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا، اعتراض یہودیوں نے، چنی ہوئی نساء تھی۔ میں ایک چہرے کو دیکھ کے فکرہ کو ضائع نہ کرنا، میں ابھی تو آپ کے کندھے نہیں ہلانا چاہتا، اللہ آپ کو زندگی دے، لیکن میدان رہی قبولیت کے لمحے ہیں، مالک صاحب کو شفائے کاملہ توجہ فرمائیے گا۔ تھی نساء عالمین کی نساء پر چنی، اور پھر جب اعتراض ہوا عیسیٰ کے آنے پر تو گواہی کی ضرورت پڑی۔ اب عالمین کی نساء پر چنی ہوئی نساء کو ایک رجل کی گواہی کی ضرورت تھی۔ نساء کہتے ہیں مستور کو، خاتون کو، رجل کہتے ہیں مرد کو۔ عیسیٰ رجل، مریم نساء۔ توجہ، عیسیٰ کے بارے میں آیت نہیں کہ آپ عالمین کے مردوں پہ چنے ہوئے ہیں، مریم کے بارے میں آیت ہے کہ آپ عالمین کی نساء پہ چنی ہوئی۔ عالمین کی نساء پر چنی ہوئی نساء کو مرد کی گواہی کی ضرورت پڑی۔ مرد نے گواہی دی تو نساء بچ گئے۔ مرد نے گواہی دی تو نساء بچ گئی۔ فکرہ آخری ہے، جس کا دل چاہے وہ سمیٹ لے، جس کا دل چاہے وہ اسے اپنے کان بند کر کے فکرے کو جانے دے، لیکن یہ قیمتی فکرہ ہے ضائع نہ کرنا۔ عالمین کی نساء پر چنی ہوئی نساء کو مرد کی گواہی نے بچا لیا۔ عیسیٰ مرد تھا، پھر عیسیٰ کی مردانگی کے اوپر بھی ایک مرد ہے، وہ ایسا مرد ہے جو یوں کرے تو عیسیٰ جیسا مرد بنے۔ جو پسینہ چھٹکے تو عیسیٰ جیسا مرد بنے۔ وہ مرد کون ہے؟ وہ مرد ہے میرا مصطفیٰ، وہ مرد ہے میرا رسول۔ پھر میرے رسول کا ایک آئیڈیل مرد ہے جس کے بارے میں میرا رسول کہتا ہے کل عالم اسے دوں گا۔ جو مرد ہوگا وہ میرے رسول کا بھی آئیڈیل مرد ہے۔ پھر علی کے بعد ایک رجل ہے جس کا نام ہے حسن، پھر حسین جیسا مرد کون؟ مصطفیٰ سب سے بڑے مرد، علی سے بڑا مرد کون ہے؟ حسن سے بڑا مرد کون ہے جن کا آج دسترخوان ہے؟ حسین سے بڑا مرد کون ہے؟ یہ چار مرد عالمین پر چنے ہوئے چادر کے نیچے تھے، اور ان چار مردوں کو گواہی کی ضرورت تھی۔ پوچھ رہے تھے فرشتے، تو پھر اللہ نے کیا کہا؟ ہم فاطمہ۔
ابوہا، یہ فاطمہ ہی ان کے باپ، وہ ابوہا وہ بالوہا. توجہ، آخری فکرہ اور 4 مصرے اور سلام، زحمت تمام. توجہ فرمائیے. میں ابھی اندر بیٹھا، بابا جی سے میری پہلے بنا شرازی صاحب نے تعارف کہ میرے بھانجے ہیں، پتی ہیں، دوست. ریفرنس کون بنتا؟ شرازی صاحب. توجہ، ایک فکرہ ہے آپ کی زبان میں، باریک فکرہ ہے اور ضیاء نہ. ریفرنس بتاؤ، ریفرنس کہاں لکھا ہے؟ ریفرنس کون سی کتاب؟ ریفرنس کون سی آیت؟ ریفرنس کون سی سورت؟ ریفرنس. جبرائیل پوچھ رہا تھا یہ جو چادر کے نیچے ان کا ریفرنس کیا ہے؟ تم تو جانتے ہو نا، وہ ایک نور جو بلندیوں پہ تھا، اس کا نام ہے فاطمہ، وہی جو نور تھا یہ اس کا باپ ہے. وہی جو نور تھا یہ اس کا شوہر ہے. اس کا مطلب ہے ایسے نہیں رسول نے کہا مادن الرسالہ، رسالت کی کان. پورا میں رہتے ہیں، میں کان سمجھاؤں گا کان کسے کہتے ہیں؟ رسالت کی کان. توجہ، نمک کی کان سے جو نکلے نمک، سونے کی کان سے جو نکلے وہ سونا ہے، کوئلے کی کان سے جو نکلے وہ کوئلہ ہے. اور پڑھ حدیث کتاب مادن اور رسالہ، یہ رسالت کی کان ہے. اس کا مطلب ہے جو بھی فاطمہ کے گھر سے نکلے یا نبی ہے یا امام ہے. یہ شان سیدہ طاہرہ. اور آپ سے چاہیں ہو گیا، جانے کا تو نہیں ہوا، لیکن پھر اس کے بعد لنگر اچھا نہیں لگتا، زیادہ لیٹ ہو جائے. مسجد قلب محمد میں اذان ہوتی، مصرع سنا؟ پھر سن لیں. مسجد قلب محمد میں اذان ہوتی ہے. 20 جماعت نشانی پڑھ رہا ہوں. مسجد قلب محمد میں اذان ہوتی ہے کیا؟ لیلۃ القدر کی تفسیر عیاں ہوتی ہے. میں سورت کا اور آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. مسجد قلب محمد میں اذان ہوتی ہے، لیلۃ القدر کی تفسیر عیاں ہوتی ہے. اور مصرع سن کے سر دھلیے گا، چاہے دل تو دیجیے گا، نہ چاہے تو سمیٹ رکھیے، کسی اور جشن میں کسی اور کو دیجیے گا. مسجد قلب محمد میں ادا ہوتی ہے، لیلۃ القدر کی تفسیر عیاں ہوتی ہے. اور دشمن آل محمد کی سزا کم تو نہیں، اس کی اولاد فقط وہم و گماں ہوتی ہے.